بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمن نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے تو بیٹا خود بخود آزاد ہو جائے گا، باپ کے آزاد کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، وقال اتخذ اللہ بلدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ جس آیت کا بنیادی جو مقصد تھا وہ تو یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد تھا اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس تھی، لیکن اس آیت کی دلالت سے جو مسئلہ مصنف نے پیش کیا تھا وہ مسئلہ ثابت ہے۔ تو جو آیت کی بنیادی تفسیر اور تشریح تھی وہ تو مصنف نے کر دی، اب اس آیت کی دلالت سے جو یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، کیسے ثابت ہو رہا ہے، اس کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ کل میں نے اس کی جانب کچھ الفاظ میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی جو تنزیہ اور تقدیس بیان کی اولاد سے کہ وہ پاک ہے، اس کے لیے جو دلیل پیش کی ہمارے لیے وہ دلیل ملک پیش کی کہ جتنے بھی آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں بلکہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اس کی ملک ہے۔ اور جو چیز مملوک اور ملک ہو وہ مالک کی اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد اور مملوک یعنی ملک میں تنافی ہے نا۔ تو جو تنافی اللہ رب العزت نے بیان کی، اس تنافی سے ہمیں دلیل ملتی ہے اس مسئلے پر جو مصنف نے پیش کیا کہ جب ملکیت اور ولادت یعنی اولاد ہونے میں تنافی ہے تو اب یہ دونوں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جب یہ جمع نہیں ہو سکتی تو اگر کبھی ایسا ہو کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے تو مالک ہوتے ہی فوراً بیٹا آزاد ہو جائے گا اس کی جانب سے، ان کا اجتماع نہیں رہ سکتا۔ اب یہ کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک ہوگا کیسے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کا بیٹا کسی کا غلام تھا، جیسے پہلے ایسا ہوتا تھا نا، جہاد مجاہدین کرتے تھے پورے پورے شہروں پر، تو شہروں میں کچھ لوگ قتل کر دیے جاتے، کچھ قیدی بنا لیے جاتے اور کچھ بھاگ جاتے تھے۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی غیر مسلم بھاگ گیا مگر اس کا بیٹا قید کر لیا گیا اور وہ کسی مجاہد کے حصے میں بطور غلام آیا۔ اب وہ جو باپ بھاگ گیا تھا وہ مثلاً اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد ہمارا دینی بھائی ہے وہ، لیکن جو اس کا بیٹا کسی مسلمان کے پاس بطور غلام ہے وہ تو اسی مسلمان کی ملک ہے۔ تو اب جو مسلمان باپ ہوا ہے اس نے اس اپنے بیٹے کو اس مسلمان سے خرید لیا، بے کر لی۔ تو جیسے ہی باپ اپنے اس بیٹے کو خریدے گا تو خریدتے ہی خود بخود وہ بیٹا اس باپ کی جانب سے آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہونے میں، اولاد ہونے میں اور مملوک ہونے میں تنافی ہے، اور دو متنافی چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کا ثبوت اس آیت کریمہ کی دلالت سے بھی ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے مملوکیت کو ولادت کے منافی کہا ہے، اور دو منافی چیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر باپ اپنی اولاد کا مالک ہو جائے تو فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی دلالت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ مگر فقہاء اکرام میں اس مسئلے کی دلیل کے طور پر جو مشہور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں من ملک ذا رحم محرم اعتق علیہ، کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو گیا تو مالک ہوتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس مسئلے کی دلیل کے طور پر فقہاء کے درمیان مشہور اور معروف ہے۔ اب آپ حدیث میں غور کریں تو اس میں دو چیزیں ہیں۔
ایک تو ذی رحم اور دوسرا محرم۔ ذی رحم کہتے ہیں قرابت کو، قرابت دار جن سے خونی رشتے ہیں، ذی رحم کہتے ہیں ان کو، اور محرم وہ جس سے نکاح ہمیشگی کے لیے حرام ہو۔ تو دو چیزوں پر آزادی کا حکم حدیث شریف میں رکھا گیا کہ جو شخص یعنی جس کا انسان مالک بنا ہے وہ اس کا ذو رحم بھی ہو، یعنی خونی رشتے سے قرابت دار ہو، وہ اس کا قریبی ہو، اور وہ محرم بھی ہو، یعنی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، قریبی اور محرم، یہ دو چیزیں یہ ہو گئیں، اور ایک چیز ہے ملک، مم ملکہ، جو مالک ہوا۔ تو یہاں گویا کہ تین چیزیں ہیں، اور اگر ہم ان دونوں کو یعنی ذو رحم اور محرم کو ایک ہی درجے میں رکھ دیں تو پھر دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک تو ذو رحم محرم ہونا اور دوسرا اس پر ملک کا ثابت ہونا۔ ان دو چیزوں پر آزادی کا حکم مرتب ہوا، آزادی کا حکم اس پر متفرع ہوا۔ تو اب رہا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں دو چیزیں ذکر ہے، ملک بھی ذکر ہے، ذو رحم محرم ہونا ذکر ہے، اس میں دونوں میں سے آزادی کی علت کیا ہے؟ ذو رحم محرم کا مالک ہو جانا یہ ملک علت ہے آزادی کے حکم کی، یا اس کا ذی رحم محرم ہونا یہ علت ہے آزادی کے حکم کی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان دونوں کا مجموعہ علت ہے، یعنی ملک اور ذو رحم محرم ہونا دونوں کا مجموعہ علت ہے۔ خالی ملک بھی آزادی کی علت نہیں ہو سکتی، مثلا کسی اجنبی کا مالک ہو گیا کوئی، تو کیا وہ آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، اجنبی کا تو مالک ہوتا ہی، اگر اجنبی بھی خود بخود آزاد ہونے لگے تو پھر انسان مالک کس کا ہوگا؟ تو خالی ملک بھی آزادی کی علت نہیں ہو سکتی، اور خالی ذو رحم محرم ہونا بھی جو ہے آزادی کی علت نہیں ہے، کیونکہ ذو رحم محرم ہے تو وہ خود پہلے سے ہی آزاد ہے، اس کے لیے آزاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دونوں کا مجموعہ یہ علت ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن اب اگر آپ حدیث پاک پر غور کریں تو حدیث پاک میں آزادی کا جو حکم ہے نا وہ در حقیقت ملک کی جانب مضاف ہے، ملک کی جانب نسبت ہے۔ جملہ شرطیہ ہے نا، مم ملکہ ذا رحم محرمن، یہ ہے شرط، اتقا علیہ یہ ہے جزا۔ جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے، اور شرط کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ مم ملکہ، جو مالک ہو، ہے نا۔ ذا رحم محرم تو اس ملک کے واقع ہونے کے لیے وہ تو مفعول ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ مم ملک، مالک ہونا۔ تو حدیث میں دیکھیں تو در حقیقت وہاں آزادی کے حکم کی نسبت و اضافت ملک ہی کی جانب کی گئی ہے، جبکہ علت کیا ہے؟ ملک اور ذو رحم محرم ہونا ان دونوں کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں ملک کی جانب آزادی کی اضافت اس لیے کی گئی ہے کہ علت کے جو دو جز ہیں نا، دونوں جزوں میں جو مؤخر ہے وہ ملکیت ہی ہے، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تو اس وقت سے جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو ذو رحم محرم تو بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ہے ہی، شروع سے ہی ہے، لیکن ملکیت کا ثبوت اس وقت ہوا جب اس نے اسے خریدا، ہے نا۔ تو دو جو جز ہیں علت کے، ان میں ایک جز پہلے سے ہی ہے، جب سے پیدا ہوا تب سے ہے، اور دوسرا جز کا وجود اس وقت ہوا جب اس شخص نے اسے خریدا، یعنی ملک اس وقت وجود میں آئی۔ اور علت جب چند چیزوں سے مرکب ہو تو ان چند چیزوں جن سے ترکیب ہے میں جو چیز سب سے مؤخر ہوتی ہے حکم اسی کی جانب منسوب اور مضاف ہوتا ہے، اسی کی جانب نسبت ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ ملک مؤخر ہے ذو رحم محرم ہونے سے، اس لیے آزادی کے حکم کی نسبت اور اضافت ملک کی جانب حدیث میں کی گئی ہے، ورنہ تو علت صرف ملک نہیں ہے بلکہ ملک اور ذو رحم محرم ہونا ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کہی کہ جب علت چند چیزوں سے مرکب ہو تو اس میں جو مؤخر ہوگا اسی کی جانب حکم کی اضافت ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ ملک مؤخر تھی اس لیے حکم آزادی اس کی جانب مضاف اور منسوب ہوا، ورنہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ قرابت یعنی ذو رحم ہونا یہ اگر مؤخر ہو ملک سے تو پھر اضافت حکم کی
قرابت اور ذو رحم محرم ہونے کی طرف ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا دو لوگوں نے کسی غلام کو خریدا جس کا نسب مجہول تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کی اولاد ہے، مجہول النسب تھا، اسے خرید لایا یہ دو لوگ۔ اب خریدنے کے بعد ان دو میں سے ایک نے دعویٰ یہ کر دیا کہ یہ غلام میرا بیٹا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا، اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، غلام نے بھی اسے تسلیم کر لیا، انکار نہیں کیا، تو اس کے اس دعوے اور اقرار کی وجہ سے اس غلام سے اس شخص کا نسب ثابت ہو جائے گا، وہ اس کا بیٹا کہلائے گا۔ اب تو جب یہ بیٹا کہلائے گا تو اب وہی بات آ گئی یہاں کہ یہ تو اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو گیا، لہذا وہ غلام خود بخود اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا، تو اس کا جتنا حصہ تھا وہ تو آزاد ہو گیا، لیکن اس میں دوسرے کا بھی حصہ ہے، دوسرے شریک کا، تو کہہ رہے ہیں اس کو یہ اس کے حصے کے برابر قیمت کا تاوان دے گا، یعنی اتنی قیمت اس کو یہ شخص دے گا۔ بہرحال آزادی کا حکم یہاں بھی ہے، لیکن یہاں آزادی کے حکم کی نسبت یہ ذو رحم محرم کی طرف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خریدنا پہلے پایا گیا اور اس کے دعوی اور اقرار کی بنیاد پر ذو رحم محرم ہونا یہ بعد میں ثابت ہوا ہے، اور جیسی ذو رحم محرم ہونا ثابت ہوا غلام کے لیے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ تو یہاں جو آزادی مرتب ہو رہی ہے وہ ذو رحم محرم ہونے، قرابت دار ہونے پر ہو رہی ہے، ملک پر نہیں ہوئی، کیونکہ ملک تو پہلے سے بھی ثابت تھی، آزادی کا پروانہ نہیں ملا۔ آزادی کا پروانہ ملا جب اس نے دعویٰ کیا اور نسب ثابت ہوا۔ تو دیکھیے یہاں چونکہ قرابت داری اور ذو رحم محرم ہونا مؤخر تھا تو حکم کی اضافت اسی کی طرف ہوئی۔ بہرحال یہ ضابطہ ہے کہ جب بھی علت چند چیزوں سے مرکب ہو تو ان میں جو آخری اور مؤخر جز ہوگا اسی کی جانب حکم مضاف اور منصوب ہوگا، کیونکہ آخری جز سے ہی تو علت کی تکمیل ہوگی، علت کی تمامیت ہوگی، اور جیسی علت تام ہوگی ویسے ہی حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو حکم کا ثبوت تو آخری جز سے ہی ہوا نا، تو حکم کی اضافت و نسبت آخری جز سے ہی ہوگی، آخری جز کی طرف ہی ہوگی۔ بہرحال تو میں نے شروع میں جو بات بتائی تھی ابھی بیچ میں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ذو رحم ہونا اور دوسرا محرم ہونا۔ بیٹا جو قریبی رشتہ دار اس درجے کا ہوگا پھر اس پر ملک کا ثبوت ہوگا، وہی آزاد ہوگا بس۔ اگر کہیں ایسا ہے کہ ذو رحم تو ہے یعنی خونی رشتہ تو ہے قریب کا مگر محرم نہیں ہے، وہ محرم نہیں ہے نا، تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کسی شخص نے اپنے بھتیجے کو خرید لیا، چچی نے اپنے بھتیجے کو خرید لیا، یا نہیں چچا زاد بہن نے اپنے چچا زاد بھائی کو خرید لیا، تو اب چچا زاد بھائی ذو رحم تو ہے، خونی رشتہ تو ہے، اس سے قریبی تو ہے، مگر اس کا محرم نہیں ہے، کیونکہ چچا زاد بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں صرف ذو رحم ہونا پائے گا، محرم ہونا نہیں، تو یہاں آزادی کا پروانہ نہیں ملے گا، کیونکہ ذو رحم محرم ہونا ضروری تھا، خالی ذو رحم ہونا یہ نہیں۔ یا کہیں ایسا ہے کہ محرم تو ہے مگر ذو رحم نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، مثلا رضائی بھائی ہے، کسی عورت نے اپنے رضائی بھائی کو خرید لیا، تو محرم تو ہے، اس کا نکاح تو حرام ہے اس سے، مگر اس کا ذو رحم نہیں ہے، خونی رشتہ اس سے نہیں رکھتا ہے وہ، تو اس کو بھی خرید لیں تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ذو رحم محرم ہونا چاہیے، اس پر ملک ثابت ہوگی تب آزادی کا پروانہ ملے گا۔ حدیث میں جو مجموعہ ذکر کیا ذا رحم محرم، اس کا یہ فائدہ اور نتیجہ ہے۔ دیکھیں اب تھوڑا ترجمہ لگائیں، امام شافعی کا مذہب آتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ والمقصود من ذکر الآیت انہا تدل علی ان المملوکیت تنافی الولادۃ للمالک وہی بہذا المضمون کثیرۃ فی القرآن۔ اور اس آیت کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی اس بات پر کہ مملوک ہونا یہ مالک کی اولاد ہونے کے منافی ہے، یعنی اس مملوک کے مالک کی اولاد ہونے کے منافی ہے۔ وَهِيَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ، اور آیتیں اس مضمون کے ساتھ قرآن میں بہت ساری ہیں۔ وقال القاضی بیضابی، اور امام قاضی بیضابی علیہ رحمہ نے فرمایا وَاحْتَجَّ بِهَا الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَن مَلَكَ وَلَدَهُ أُطِقَ عَلَيْهِ،
لأنه تعالی نفل ولدا بإثبات الملک۔ اور امام قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ اس آیت سے فقہاء اکرام نے استدلال کیا ہے اس پر کہ جو اپنی اولاد کا مالک ہو جائے تو اولاد اس پر خود آزاد ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات ملک سے اولاد کی نفی فرمائی ہے۔ وذالک یقتضی تنافیہما، اور یہ اس بات ملک سے اولاد کی نفی کرنا یہ تقاضا کرتی ہے ان دونوں کے متنافی ہونے کا، کہ ملک اور ولادت یہ متنافی چیزیں ہیں۔ ھذا لفظہ، یہ امام قاضی بیضاوی کے الفاظ تھے۔ والمشہور فی ذلک بین الفقہاء قولہ علیہ السلام من ملک ذا رحم محرم اطیق علیہ، اور اس بارے میں جو مشہور دلیل ہے فقہاء کے درمیان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد من ملک ذا رحم محرم اطیق علیہ ہے، یعنی جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ واختلف فی ذلک، اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آزادی کی علت کیا ہے۔ فعندنا علت العتق هي الملک مع القرابۃ المحرمۃ للنکاح، تو ہمارے نزدیک آزادی کی علت وہ ملک ہے جو اس قرابت کے ساتھ پائی جا رہی ہے جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے۔ وانما اضیف العتق الى الملک، اور حدیث میں عتق یعنی آزادی کی اضافت و نسبت صرف ملک کی طرف کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے لأنہ آخرہما وجودا، اس لیے کہ ملک ان دونوں میں وجود کے اعتبار سے مؤخر ہے۔ والحکم یدار علی آخر جزء من اجزاء العلہ، اور حکم دار و مدار رکھتا ہے علت کے اجزاء میں سے سب سے آخری جز پر۔ ولہذا اذا کان القرابۃ مؤخرۃ یضاف الیہا، اسی لیے جب کہیں قرابت مؤخر ہو ملک سے تو حکم قرابت ہی کی جانب مضاف ہوگا، منسوب ہوگا۔ کما اذا اشتریا عبدا مجہول النسب، جیسے کہ جب دو لوگوں نے مجہول النسب غلام کو خرید لیا، ثم ادعا احدہما انہ ابنہ یعتق ویغرم لشریکہ قیمتا یغرم لشریکی قیمتا نصیبہ، جیسے کہ جب دو لوگوں نے مجہول النسب غلام کو خرید لیا، پھر ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ غلام اس کا بیٹا ہے، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور یہ شخص ضامن بنایا جائے گا اپنے شریک کے لیے اس کے حصے کی قیمت دینے کا۔ وبالجملتی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فیخرج المحرم غیر القریب، کہ آزادی کے حکم سے وہ محرم نکل گیا جو قرابت نہ رکھتا ہو، خونی رشتہ نہ رکھتا ہو، کر رضاعی، جیسے کہ رضائی، یعنی جس کو رضاعت کا تعلق ہو، قرابت کا تعلق نہ ہو۔ والقریب الغیر المحرم، اور وہ قریبی بھی نکل گیا جو محرم نہ ہو، کا ابن العم، جیسے چچا زاد بھائی۔ وبقی قرابت الولادتی والاخوتی والعمومتی علی حالیہ، اور اولاد ہونے کی قرابت، والاخوت اور بھائی ہونے کی قرابت، والعمومتی اور چچا ہونے کی قرابت اپنے حال پر باقی رہے، یعنی اگر انسان اپنی اولاد کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے چچا کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وعند الشافعی العلت هو الجزئیت، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس صورت میں علت جو ہے وہ علاقہ جزئیت ہے، تعلق جزئیت۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے باپ پر، اولاد اپنے باپ پر جو آزاد ہو رہی ہے اس کی علت جزئیت ہے، اولاد کا اپنے باپ کا جز ہونا۔ اور باپ کی جانب سے دیکھیں تو باپ کے لیے اس اولاد کا اس کا جز ہونا جزئیت علت ہے۔ جب انہوں نے جزئیت کو علت مانا تو جہاں جہاں علاقہ جزئیت پایا جائے گا وہاں وہاں آزادی ہوگی۔ مثلا اگر باپ نے اپنی اولاد کو خریدا تو اولاد آزاد ہو جائے گی کیونکہ اولاد باپ کا جز ہے۔ اسی طرح اگر اولاد نے باپ کو خرید لیا تو باپ آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ خریدنے والا اس کا اپنے باپ کا جز ہے۔ تو جہاں مالک اور مملوک میں جزئیت کا تعلق ہوگا وہاں آزادی ہوگی، لیکن جہاں جزئیت کا تعلق نہیں، جیسے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو خرید لیا یا اپنی بہن کو خرید لیا ہے نا، تو وہاں چونکہ جزئیت نہیں ہے آپس میں، دو بھائی اپنے باپ کا تو جز ہیں لیکن ایک دوسرے کا جز نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی بہن اپنے ماں باپ کا تو جز ہیں،
خود آپس میں ایک دوسرے کا جز نہیں ہے وہ. تو اگر بھائی کو خریدا یا بہن کو خریدا تو وہ اس پر آزاد نہیں ہوں گے. اب امام شافعی علیہ رحمٰن نے جزیت کا جو استخراج کیا ہے وہ استخراج بڑا مشکل ہے. حدیث کے ظاہری الفاظ اس کی مساعدت کر ہی نہیں رہے ہیں. حدیث کے ظاہری الفاظ تو انہی چیزوں کو علت بتا رہے ہیں جو علت احناف نے مستخرج کی کہ ملک ہونا اور قرابت دار ہونا، ذو رحم محرم ہونا، ہے نا. بہرحال وعند شافعی العلت هي الجزئیت، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک علت جو ہے وہ جزئیت ہے. فیعتق الولد علی والدہ وبالعکس، لہذا اولاد اپنے باپ پر آزاد ہو جائے گی اور اس کے برعکس، یعنی باپ اپنی اولاد پر آزاد ہو جائے گا. ولا یعتق الاخ علی اخیہ، لیکن ایک بھائی پر آزاد نہیں ہوگا. اذ لا جزیت ثم، اس لیے کہ یہاں کوئی جزیت ہے ہی نہیں. وتفاصیل هذه الاحکام فی الکتب المبسوطہ، اور ان احکام کی تفصیل تفصیلی کتابوں میں ہے. مبسوطہ ہے لمبی چوڑی بچھی ہوئی کتابوں میں، ان تفصیلی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے.